خداوند یسوع کے بزرگ نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آج خداوند نے پھر ہمیں جمع ہونے کے لیے فضل، توفیق، قوت اور زور بخشا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے۔ آئیے اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں گے۔ گنتی کی کتاب کا 12واں باب، کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب کا 12واں باب۔ گنتی کی کتاب کے 12ویں باب میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے باتیں نہیں کی؟ خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ سو خداوند نے ناگہاں موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا، تم تینوں نکل کر خیمے کے اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ وہ دونوں پاس گئے، تب اس نے کہا، میری باتیں سنو۔ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا، خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں۔ وہ میرے سارے خاندے میں امانت دار ہے، میں اس امون میں نہیں بلکہ روبرو اور سرین طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خدا کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمے کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور ہارون نے جب مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو مارے سار نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی ہے اور ہم نے خطا کی۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں یہاں 3 خدا کے لوگ ہیں، اور یہ تینوں ہی خدا سے بڑی محبت کرنے والے۔ بڑی بہن جس کا ذکر کلام میں ہے، اس کا نام مریم، یہ اپنے خاندان میں بڑی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اپنے خاندان میں بڑا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ جیسے کئی فخر بھی کرتے ہیں کہ میں گھر میں پلوٹا ہوں، یا میں گھر میں پہلا بچہ ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اس گھر میں مریم جو تھی وہ سب سے بڑی بہن تھی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس مریم کا ایک بہت بڑا احسان بھی تھا موسیٰ پر، کہ جب موسیٰ بالکل فرعون کے ہاتھوں میں، اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں چلا گیا، تو یہی وہ بہن تھی جس نے جا کر اس کو کہا کہ اگر میں کسی عبرانی عورت کو بلا لاؤں، تو اس نے اس کی بات مان لی۔ تو یہ اپنے بھائی کی گو خدا نے بچایا، لیکن اس کی بہن نے بھی کیا کیا؟ اور انسان ہونے کے ناطے جب کسی پر کسی کا احسان ہو، یا کسی کے لیے کچھ کیا ہو کسی نے، تو وہ شخص جو ہے اس کے دل میں ایک بات
ہوتی ہے کہ میں نے فلاں شخص کے لیے جو ہے میں نے یہ کچھ کیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اس کا ریگارڈ کیا جائے، اس کی عزت کی جائے اور اس کے بارے میں اچھے ریمارکس دیے جائیں۔ تو ہم یہاں مریم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ گھر میں بڑی ہے۔ آج ہم مریم کی سٹوری کی طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن ان سے چھوٹا بھائی ہے جس کا نام کیا ہے؟ ہارون ہے۔ ہارون جو ہے وہ اپنے بھائی موسیٰ سے کوئی 3 سال کیا ہے؟ بڑا ہے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اپنے بھائی سے بڑا ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ 1-2 حوالہ پڑھیں تو آپ کو آج میں ہارون کی زندگی پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو گنتی کی کتاب کے اگر 26ویں باب میں جائیں، گنتی کی کتاب کے 26ویں باب پہ جائیں تو 59 ورس جو ہے اس کی پڑھی جائے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ عمرام کی بیوی کا نام یوکبت۔ تو موسیٰ کے ماں باپ کا کیا نام تھا؟ عمرام، اور ماں کا نام کیا تھا؟ یوکبت تھا۔ تو یہ ان کے ہاں 3 بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور یہ بڑے نامور تینوں ہی بچے تھے۔ اور یہ لاوی کی بیٹی تھی جو یہاں پر جس کا ذکر ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے۔ تو مریم بڑی خداوند میں گہری تھی۔ ایک تو اس کو بائبل میں نبیہ کہا گیا۔ نبیہ وہ ہوتی ہے، ایک تو نبی ہوتا ہے، ایک نبیہ۔ نبیہ کہتے ہیں جو خدا کا کلام خدا سے لے کر لوگوں تک پہنچائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیہ۔ تو یہ نبیہ تھی اور یہ نبوت کرتی تھی، یہ خدا کا کلام آسمانوں سے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرستار بھی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بڑی بہن کے ناطے موسیٰ کو بچانے والی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا۔ اور میں نے کہا کہ ہارون کا نام بائبل مقدس میں پہلی دفعہ جب آیا ہے تو یہ خروج کی کتاب میں پہلی دفعہ آپ کی ہارون سے ملاقات ہوتی ہے۔ خروج کی کتاب نکالیے، خدا کے بندے ہارون کے ساتھ 4 باب کی 10ویں آیت۔ جب موسیٰ نے اس کو خداوند نے بلایا اور اس کو کہا بھئی دیکھ تو میرے قوم کو وہاں سے نکال کر لا، تو خدا کا کلام کہتا ہے موسیٰ نے ایک عذر پیش کیا۔ 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا خداوند میں فیل نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر کیا کرتا ہوں؟ بولتا ہوں، اور میری زبان کند ہے، یعنی میں ٹھیک بول نہیں سکتا۔ یہ خداوند نے اس نے کہا بھی میں نہیں جاؤں گا، میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا۔ پھر خداوند نے کیا کہا؟ تب خداوند نے اس سے کہا آدمی کا منہ کس نے بنایا؟ کون گنگا اور بہرا یا بینا اور اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، میں تیری زبان کا ذمہ میں تجھے سکھاتا اور تجھے کیا کیا کہنا ہے۔ تب اس نے کہا اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ جسے تو چاہے یہ پیغام۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں؟ میں جانتا ہوں وہ وسیع ہے، وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے، تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا۔ تو پہلی دفعہ ہم ہارون کا یہاں نام دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آ رہا ہے۔ اور ساتھ خداوند نے یہ بھی کہا کہ سو سے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا، تم نے کیا کیا کرو۔
وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا۔ تو ہارون پہلی دفعہ بائبل میں اس کا ذکر جب آیا تو کس معنوں میں آیا؟ وہ موسیٰ نبی کا کیا بنے گا؟ منہ بنے گا۔ موسیٰ رک رک کر بولتا ہے، اس کو کہا تو جا، میں تجھے بھیجتا ہوں، میری قوم کو چھڑا۔ ساتھ اس کی ایک کمی جو تھی، اس کے لیے ایک بڑے بھائی کو اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ پہلی بات یہاں دیکھیں کہ لیڈر کتنا بھی بڑا ہو، سب خوبیاں اس پہ نہیں ہوتی۔ خدا جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کمزوری اس کی زندگی میں رہتی ہے۔ جہاں خدا موسیٰ کے ذریعے اتنے بڑے کام کرتا رہا ہے، وہاں اس کے منہ کو ٹھیک کرنا اس کے لیے کوئی بڑی، لیکن اس کے ساتھ کون کھڑا کیا؟ اس کا بھائی کھڑا کیا۔ اور خداوند نے کہا کہ یہ تیرا منہ ہوگا، تو نے فرعون سے بات نہیں کرنی، تو نے مجھ سے بات لینی ہے، اس کو بتانی ہے، یہ جائے گا، یہ فرعون سے بات کرے گا۔ تو پہلی دفعہ ہارون موسیٰ کے منہ کے طور پر کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہوا ہے۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل مقدس میں ہر شخص کی خدمت فرق۔ اگر میں ایک سوال آپ سے کروں کہ اگر خداوند نے بھیجنا ہی تھا تو اس نے موسیٰ کو جو لیا تو اس نے ہارون کو کیوں نہیں لے لیا؟ کیونکہ ہارون تو ٹھیک بول سکتا تھا۔ یاد رہے یہاں کوئی پریچر اتنا اچھا نہ بھی بول سکے، اگر وہ خدا کا بلایا ہوا ہے، خدا نے اسے بھیجا ہے، تو خدا اسے اپنے جلال کے لیے کیا کرے گا؟ استعمال کرے گا۔ اگر انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا تو لوگ ہارون کا انتخاب کرتے یا موسیٰ کا؟ کیونکہ انسانی نقطہ نظر سے انہوں نے کہا ایک بندے کو بولنا ہی نہیں آتا، ایک بندہ ٹھیک بات ہی نہیں کر سکتا، اور آپ نے اس کو خادم بنا کر کیا کر دیا؟ لیکن یہ خدا ہے۔ اور آگے ہم چل کے دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کا کریکٹر کیسا مضبوط ہے، اور ہارون جو بول تو سکتا ہے لیکن باقی اس میں خوبیاں نہیں ہیں۔ کئی گلاں واہ کر سکتے ہیں لیکن باقی باتوں میں ان کو لے لو، وہ آپ کو جو ہے وہ ایسے کریں گے کہ جیسے سب کچھ یہ نہیں، لیکن باقی کردار میں وہ کیا ہوں گے؟ ویک ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہلی دفعہ ہارون کا نام جو ہے وہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر ہوگا، تیرا منہ بنے گا۔ اور پھر ہم دوسری دفعہ بھی اس کو دیکھتے ہیں موسیٰ کے ساتھ۔ یہ پہلی دفعہ تو موسیٰ کا کیا بنا؟ منہ بنا۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کئی آج بھی خادم کے ساتھ اس کے کئی ہاتھ بنتے ہیں، کئی پاؤں بنتے ہیں، کئی ان کو دلیری دے کر آگے بھیجتے ہیں، وہ کسی طریقے سے خدا کے خادم کی کیا کرتے ہیں؟ مدد، اور پیچھے مل جل کر خدا کا کیا کیا جاتا ہے؟ کام کیا جاتا ہے۔ اکیلا نظر خادم نہیں آنا ہے، لیکن وہ خادم اکیلا نہیں ہوتا کسی کلیسیا میں کام کرتے، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کے کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ ہوتا ہے، کوئی آنکھ بنا ہوتا ہے، کوئی پاؤں بنا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے دماغ کا کام کر رہا ہے، کوئی مشورے اچھے دے رہا ہوتا ہے، کوئی روپے پیسے سے ہی ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے، جس سے خدا کا کام کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری دفعہ خروج کی کتاب میں جب ہارون کا نام آیا ہے تو وہ 17ویں باب پہ ہے، 17 چیپٹر خروج کی کتاب، جہاں ایک بہت بڑی جنگ تھی امالیکیوں سے، اور ایک بڑی جنگ ہے 17ویں باب پہ۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا 5ویں آیت،
लोगों से आगे होकर चल। और यहां पर जब आप जिक्र पढ़ते हैं तो आपको 8वीं आयत से यह जिक्र मिलेगा। तब अमालेकी आकर रफादीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे। तो एक जंग में मूसा का दूसरी दफा नाम आपको यहां नजर आएगा मूसा के साथ। और लिखा है, और मूसा ने यहोशू से कहा, हमारी तरफ के साथ कुछ और आदमियों को चुन ले और जाकर अमालेकियों से लड़, और कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की कहां चढ़ गए? कितने चढ़ गए? अब होता क्या था? लिखा है कि जब वो चोटी पर चढ़ गए तो मूसा अपनी लाठी क्या करता था? ऊपर दोनों हाथ उठाता था। जैसे वो अपने हाथ उठाता था तो लोग जो हैं वो अमालेकियों पर क्या आते थे? गालिब आते थे, फतह पाते थे। लेकिन आपको पता है कि जहां खुदा का बंदा हो, कितना पहुंचा हो, उसके हाथ क्या करेंगे? थक जाएंगे। तो फिर दो लोग थे, एक हूर और दूसरा हारून। क्या करते थे वो? है? तो ये हाथ उठाने वाला हमें नजर आता है, सपोर्ट करने वाला हमें नजर आता है, मदद करने वाला अपनी भाई की क्या आता है? नजर आता है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि यहां पर ये अपने भाई की क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। बड़ा भाई है लेकिन क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। शुक्र है हारून ते हूर हाथ उठाउंदे सी। आज कई कलीसियां जेड़े हाथ की करते हैं, अपने खादम अपना ही पासबान ते खिचड़ी होने की हाथ उत्ते नू ना जान, हाले फतह उसी में। जितनी उनको टेंशन देंगे, जितना उन पर तनकीद करेंगे, उसके हाथ क्या करेंगे? नीचे खींचेंगे। और आज ते हत्थां नू छड्ड के है पंजाबी चाहते ने गिट्टियों भी फड़ लेंदे ने ताकि थले खिंचण। और लेकिन मुबारक ये दो लोग हैं जो हारून और हूर हैं। और आज मैं चाहता हूं कलीसियाओं में से ऐसे लोग होने चाहिए जो हारून भी हों और हूर भी हों। आमीन। जो क्या करें? अपने लीडर के हाथों को उठाएं, उनकी मदद करें। और ये दो लोग मदद, ये हारून का दूसरी दफा नाम आता है और अच्छे एक्शन में नाम आता है। लेकिन फिर जो बात मैं आपकी रूम तक लाना चाहता हूं कि इस हारून को जंग में भी इसने ये काम किया, ये मुंह भी बना। तीसरी बात ये है, आपको पता है खुदा ने इसको इज्जत बड़ी दी थी। हारून को क्या दी थी? इसका जो लिबास था वो स्पेशल लिबास बनाया गया था, जिसको क्या किया गया था? मसा। बाइबल में अगर आप पढ़े तो इसके लिबास बनाने की पूरी क्या दी गई है? तरकीब दी गई है। पूरा लिबास इसका बनाया गया। और इसके लिबास को क्या कहा गया? मुकद्दस लिबास। क्या? आम जो लिबास लोग पहनते हैं वो लिबास जरूर है, लेकिन हारून का लिबास कैसा था? मुकद्दस लिबास था। दूर से जब लोग आते, क्योंकि इसको सरदार काहिन बनाया गया था, लोग इसको देख कर ही कि ना सिर्फ ये खुद मुकद्दस है बस कि इसका लिबास भी क्या है। तो हारून की शख्सियत जो है इसको मुकद्दस, और बाकायदा तौर पर बाइबल में जिक्र है इसके जो है वो इसके लिबास का। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो इसके लिबास के बनाने की पूरी तरकीब जो है वो बताई गई है। अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो हम बहुत है, लेकिन ये जरूर मैं पढ़ लूंगा एक दो आयत। 8वां बाब अहबार की किताब का निकालिए, वहां आपको ये बात मिलेगी। लिखे है, और खुदावन ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ के उसके बेटों को और लिबास को मसा करने के क्या करना? तेल को
اور خدا کی قربانی کے بچڑے کو اور دونوں کو مینڈوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لینا اور ساری، اور نیچے پہ ڈیٹیل پوری بتائی گئی ہے کہ اس کے لباس کو کس طرح مسح کرنا۔ 10ویں آیت پہ لکھا ہے موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے کیا کیا؟ مقدس کیا۔ اور پھر اس کے لباس کا، ہارون کے لباس کا سارا ذکر پڑھتے ہیں، آپ گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح مقدس لباس۔ اور آج بھی جو خدا کے خادم جو لباس پہنتے ہیں، خاص کر فادر حضرات یا چرچ پاکستان کے جو خادم ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اس لباس کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ پینٹیکاسٹل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روح القدس کا لباس مل گیا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے اس ظاہری لباس کو پہننے کے لیے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ہے۔ اس کے پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے، جو پہنتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں۔ جو لوگ جو ہیں وہ نہیں پہنتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک لباس مل گیا، اور وہ کون سا مل گیا؟ روح القدس کا۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پر ہے، لیکن یہ وہاں سے ہی لباس جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو اس کے لباس کی بڑی قدر تھی، سردار قائن تھا۔ اگر ہارون کی بات دیکھی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی شخص کوڑی ہو جاتا تھا تو کس کے پاس لاتے تھے؟ کاہن۔ وہ کوڑی کہہ دیتے بندہ کوڑی، اگر وہ کہے کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا عہدہ تھا، بہت بڑا مقام تھا ہارون کا جو ہے اپنی نگاہ میں۔ تو اس کا لباس بڑا خوبصورت تھا اور خدا نے اس کو بڑی عزت اور مقام جو ہے وہ دیا تھا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا مقام تھا اور خدا نے اس کو اس مقام میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ لیکن یاد رہے، کبھی کبھی لیڈر بہت خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن ان میں کئی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ کمزوریاں میں ہوتی ہیں۔ خداوند نے اس کو کیوں نہیں چنا تھا؟ کیونکہ ہارون کردار میں اتنا مضبوط شخص نہیں تھا جتنا موسیٰ تھا۔ اس کا منہ ضرور روک روک کے بولتا تھا، لیکن اس کا کریکٹر، کردار سے مراد یہ نہیں کہ وہ بدی میں تھا۔ کریکٹر سے مراد جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک مضبوط لیڈر تھا جو پریشر کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ تو پہلی دفعہ خدا کے کلام کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم نے جو حوالہ پڑھا تھا 12ویں باب میں، جو پہلی کمی اس کے اندر آئی وہ کیا آئی تھی؟ گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بھائی موسیٰ نے کوشی عورت سے کیا کر لی؟ ایتھوپین عورت تھی، شاید بلیک تھی، ان کا رنگ تھوڑا کیا تھا؟ آج جی رنگا دے مسئلے نہیں، جو یہ پہلوں بھی مسئلے رہے۔ اور میں ایک دن کمنٹری پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ رنگ کا مسئلہ اتنا نہیں تھا، بات کوئی پیچھے اور تھی۔ جس سے کبھی کبھی جو ہماری آپس میں وقتی طور پر جو گلے شکوے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہمارے آپس میں کیا بن جاتے ہیں؟ وہ اگر آپ پڑھیں تو 12ویں باب کا 11واں باب پڑھیں تو وہاں ذکر ہے کہ 70 لوگوں کو چنا گیا تھا، لیڈرز کو۔ تو کمنٹیٹر کہتے ہیں کہ موسیٰ نے خدا سے پوچھا اور ان 70 کو چن لیا۔ یہ دوویں بھین بھرا کہندے لے نہ انہیں سانو پوچھیا۔ مریم یہ کہندی سی کہ میں انہوں نہ ادھر بچاؤں دی تے فرعون نے انہوں کی کر دینا سی۔ مطلب اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یہوہ خدا نے اسے بچایا ہے۔ وہ کیا سمجھتی تھی؟ ہم کوئی چھوٹا سا کام کر ہی لیں، کسی کام کے لیے خدا میں استعمال کر ہی لیں تو ہمارے دل میں یہ بڑی بات ہوتی ہے، یار ہم نے ان کے لیے یہ کیا ہے تو اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کام کے لیے خدا مجھے استعمال کرے، آپ کو استعمال کرے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کے لیے خدا کا کیا کرے؟
शुक्र करें तो बदला लेने की कोशिश, रिवार्ड लेने की कोशिश, रिवार्ड देने वाला ऊपर बैठा। आमीन। इंसानों से रिवार्ड नहीं देते, किनसे रिवार्ड लेते हैं? खुदा से, जो हर किस्म का रिवार्ड देने के लिए क्या है, लिखा ना, हर किस्म का अजर देने के लिए मेरे पास है, वो देता है। तो इसके दिल में था, हारून के दिल में था कि 13 साल मैं भी वढाया ते मैं जिथे गल करा ते अगे मैं जावां, मुंह बना ते फराउन नाल गल्लां करा ते आज दे फैसले कल्ले ही ने। तो जो दोनों ही क्या करने लगे? बदगोई करने लगे। उसका क्या असर हुआ इन पर? असर ये हुआ कि खुदा ने तीनों को बुला लिया। कोई इंसान बुलाता ना तो कहते भाई जी फलाने दी की कर ली जो, फेवर हो गई जो। किसने बुलाया? कितनों को बुलाया आपने पढ़ा है? तीनों को। जब तीनों आ गए तो फिर दोनों को आगे हाजिरी लगाई। किन किन की? दोनों की हाजिरी लगी, दोनों आगे गए। खुदावंद ने उनसे सवाल रखा, भी मेरे खानदान में तो मूसा ऐसा ऐसा है, मैं उस पर बात बाद में किसी दिन करूंगा, आज नहीं। तुमको ये काम करते हुए डर नहीं लगा? और कलाम में लिखा है मरियम क्या हो गई? क्यों? और हारून भला क्यों बच गया था? आपने अगर गौर से पढ़ा है तो उसने कहा हमसे नादानी हुई, हमने गलती की। ये तो चैप्टर यहां ही हम क्लोज करते। दूसरा बड़ा हारून, आपको पता है मूसा जब 40 दिन के लिए कहां चला गया? पहाड़ पर चला गया। पहले तो हारून दे दिल च सी भी मूसा ने 2-3 दिनों बाद आ जाना है। उन्हें लाई देर, असी सारे ना काले बड़े हैं, जल्दी हमें बहुत होती है, बहुत हर काम हम क्या चाहते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज को क्या करते हैं जल्दी। चूंकि मैंने इस मुल्क में बहुत जगहों पर गया हूं, कभी कभी लोग दुआ के लिए आते। एक बाजी छोटी उम्र की बेटी रो रही थी, मैंने कहा पुत्र की हुआ है? कहता मेरी शादी हो गई है। तो मैं क्यों रो? मेरे पास औलाद नहीं है। तो मैं कह तेरी शादी को कितनी देर हो गई है? 3 माह। यानी इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है कि खुदावंद बादशाह है ना, वो मैंने कहा खुदा दे देगा, आप इतनी दिल्ली पर इन्ने ते 10-10 साल वाले भी नहीं रोंदे जिन्ना तू 3 महीने वाली रो रही है। तो मैं कभी कभी लोग इतने जल्दी में होते हैं कि हर काम क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। और मैं आज आपको बताऊं, ये बात अपने साथ ले जाए, हमारे बहुत से मसाइल की वजह जल्दी है। हमारे बहुत से मसाइल की मियाँ बीवी की लड़ाई क्या है? अब मसले एक मियाँ बीवी ने शादी की है तो उन्हें सेटल होते हुए थोड़ा वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों वो चाहते हैं ले फलाने दे कोल आ भी आ, फलाने दे कोल आ भी आ। ते मैं क्या उन्होंने 10-20 साल हो गए ने तादो दे कोल, तेरी होई है हले, कल तेनू भी की लगेगा वक्त। आप किसी की हिस्ट्री पढ़ के देख ले, किसी बड़े शख्स की हिस्ट्री पढ़ के देख ले, वो दुनियावी शख्स हो या रूहानी शख्स हो, उसने हमेशा दुख में से गुजर कर सरफराजी पाई। जो मियाँ बीवी इन दिनों में जब उनके पास वसाइल की कमी होगी, चीजों की कमी होगी, मसाइल होंगे, अभी मसले उस तरह हल नहीं हो रहे, वो बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े में, कई खानदान टूट गए हैं ऐसी बातों में। लेकिन हम कभी अपनी हिस्ट्री बताएं तो हमने भी बड़े नीचे से बहुत दुख सहकर खुदावन ने हमें क्या किया है, कामयाब किया है। तो जल्दी ना करें। क्या ना करें? बाइबल में लिखा है जो जल्दबाजी करता है वो क्या करता है? भटक जाता है। बाइबल तो कहती है कि जल्दबाजी च दुआ ना करो। बेटे गौर से कलाम सुन, हंसने का टाइम घर में,
جو غور سے سنو خدا کا کلام. جب کلام ہوتا ہے تو اس سے بےزتی ہوتی ہے کہ ہم انسان کسی اور طرف لگے دھیان. خدا کا کلام کہتے ہیں کہ جلد بازی سے تیرا منہ کچھ نہ کہے. ویٹ کر, خدا کا انتظار کر. کیوں انتظار کر؟ کیونکہ تو جلدی میں نہیں ہے. تو یہ موسیٰ اوپر چلا گیا. کچھ دیر ہارون, بعض اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہارون کرنا نہیں چاہتا تھا. ہارون نے کیا بھی انہاں بندیاں نے چھڈنا نہیں منو, تو چل میں انہوں پنجابی چ ایک لفظ آندے نے, چل انہوں آرے لاؤنا ہے, تھوڑا سا بیزی رکھتا ہوں, مصروف کرتا ہوں اس کو. لیکن ہوتے ہوتے انہوں نے کیا بنا لیا؟ بچڑا بنا لیا. موسیٰ کے ہوتے ہوئے قوم بنی اسرائیل بچڑا بنا سکتی تھی. تو ہارون کا کردار پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ویک. کبھی کبھی بہت قیمتی لیڈر, بہت قیمتی لوگ, بڑے نامور لوگ, بہت کم جو ہے ایسی خوبیوں سے بھرے ہوئے لوگ, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے کردار کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کمزوری ہوتی ہے. لیکن میسج کیا ہے میرے پاس؟ ایک ہی دن میں موسیٰ نے کیا ہارون, اگر تو بچڑا بنا دے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تو نے بچڑا نہ بنایا تو ہم تجھے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. ہارون کیا کر گیا؟ ڈر گیا. کیونکہ کردار کا کیا تھا؟ ویک. کردار کا کیا تھا؟ ویک. اسی لیے خدا نے کہا تھا تو موسیٰ کا کیا بنے گا. انہیں پتا سی انہیں تو فرعون کی ایک بھی دھمکی چلنی, اس نے پریشر آیا تو پریشر میں کیا کرنا ہے؟ ٹوٹ جانا ہے. آج میں جن کو کہتا ہوں نا غور سے کلام سنو, اتنی سی مصیبت آتی ہے نا تو پھر ان کی چیخیں کیا کرتی ہیں؟ کیونکہ اندر کیا نہیں ہوتا؟ کلام نہیں ہوتا. کلام نہیں تو آپ کو سنبھالنا ہے, کلام نہیں تو آپ کی مدد کرنی ہے. وہ نوجوان, وہ بیٹا بیٹی جن کے اندر کلام ہوتا ہے وہ اندر کیا ہوتے ہیں؟ دکھ میں, مصیبت میں, پریشانی میں ہر بندے نے گزرنا ہے. آپ میں سے جتنے ہیں, کبھی آپ نے ایک جیسا نہیں رہنا. دور میں کیا آنی ہے؟ مصیبتیں بھی آنی ہیں, پریشانیاں بھی آنی ہیں, دکھ بھی سہنے ہیں, آپ نے بخار بھی آنے ہیں, کوئی بیماری بڑی بھی آنی ہے. لیکن اس میں مضبوط کون رکھے گا؟ خدا کا زندہ کلام. تو جو کلام کو سنتے رہتے ہیں, کلام پر عمل کرتے ہیں, غور سے خدا کا کلام سنتے ہیں, پھر وہ لوگ مضبوط رہتے ہیں اپنی زندگی میں, اور خداوند ان کو سنبھالتا ہے. تو ہارون ڈر گیا اور اس نے کیا بنا دیا؟ بچڑا بنا دیا. لیکن میں آج شام جو میسج میری روح میں ہے آپ کے لیے, کہ خدا کمزور لوگوں کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر لیتا. آمین. وہ ہارون کا کیا خدا کو پتہ نہیں تھا؟ خدا صرف زور آوروں کو ہی نہیں استعمال کرتا, خدا کمزوروں کو بھی اپنے جلال کے لیے کیا کر سکتا ہے. کہ کبھی کسی کردار میں چھوٹی موٹی کمی دیکھو تو یہ نہ سمجھ کر اس سے ٹھوکر. ہو سکتا ہے کہ ان کمیوں کے باوجود بھی خدا اس خادم کو, اس خدا کے بندے اور بندی کو, یا آپ میاں بیوی ہیں, ان کمزوریوں میں بھی خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کیا کر لے؟ استعمال کر لے. اور اس سے بائبل بھری پڑی ہے. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں, نئے عہد نامہ میں آئیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یوحنا مرکز ایک دفعہ مشنری دورے پر گیا تھا. 2 مشنری لوگوں کے ساتھ پالوس اور برناباس کی ٹیم تھی, اور ان کے ساتھ یہ مشنری دورے پر نکلا. یہ نوجوان تھا. جب اس نے سختیاں دیکھی, مشکلات دیکھی, تو اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. اس نے کہا بھی میں تو اپنے کیا جانا چاہتا ہوں, گھر جانا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ پڑھیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے شاید صاحب اس حوالے سے واقف نہ ہو. اعمال کی کتاب میرے ساتھ نکالیے, میرے خیال 6 باب ہوگا, اور وہاں پر اس 2 لوگوں کا ذکر ہے جو ان کو مشنری دورے پر لے کر گئے. کہاں لے کر گئے؟ کتنے مشنری دورے پر لے کر گئے. جب وہ وہاں پہنچے
تو یہ 16ویں باب پہ آپ کو ملے گا جی۔ جب یہ وہاں پہنچے، ابھی وہاں جانے ہی والے تھے، 15ویں باب میں جو ہے پڑھیں تو یہ آپ کو یہ ملے گا خدا کے کلام میں۔ 15ویں باب کی جو ہے وہ 36ویں آیت۔ چند روز کے بعد پالوس نے برناباس سے کہا، جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کیسے ہیں۔ برناباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلے، مگر پالوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پنفلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے جو ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کے ہمراہ کیا کرے۔ تو یہ کیا نہیں کیا اس نے، پہلے اس نے گیا تھا تے راستے تو ہی پاج آیا۔ کون؟ یوحنا مرکز، اور یہ بھاگ آیا تھا۔ اب دوسری دفعہ برناباس اس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ایک لیڈر ان کو کیا لے جانا چاہتا تھا؟ ساتھ۔ پالوس تھوڑا سخت بندہ تھا، اس نے کہا بھی نہیں انہوں نے کھڑنا ہے تو پہلے ایسا کیا۔ پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ وہ ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ کس سے تکرار ہوئی تھی؟ یوحنا مرکز سے۔ دو خادموں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، کس بات سے؟ کدی پادریاں نو لڑدیاں ویکھیا جو ہے؟ یہ آج ہی نہیں جو لڑ دے، بائبل کے وقت بھی جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ دو بڑے پادری آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ کون کون سا؟ ایک برناباس اور دوسرا پالوس۔ اور لڑائی اس بات پر ہو گئی کہ وہ یوحنا مرکز کو نہیں لے کر جانا چاہتے۔ لیکن جو بات میں آپ کی روح کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لے کر گئے، آپس میں جدا ہو گئے۔ لکھے سخت تکرار ہوئی۔ کیا ہوئی آپس میں؟ سخت تکرار کیا ہوتی ہے؟ جس میں لڑنے تک۔ ایک بندے نے اس کی یہ تشریح کی تھی، ایک انگلش آدمی یہاں گریس، مجھے یاد ہے کئی سال پہلے آئے، انہوں نے کہا ایسا ان کو ڈر کہ اگر تو یہاں سے جائے گا تو میری لاش سے گزر کر جائے گا، اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو میری لاش سے۔ یہاں تک ان کی آپس میں کیا ہوئی؟ سخت تکرار یہ تھی ان کی آپس میں۔ لیکن میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یہی یوحنا مرکز جو پہلے مشنری دورے میں فیل ہو گیا، سب سے پہلے اسی شخص نے انجیل لکھی جس کا نام مرکز کی انجیل ہے۔ اناجیل میں سب سے پہلے، نئے عہد نامہ میں سب سے پہلے کتاب کون سی لکھی گئی تھی؟ تو کون سے شخص نے لکھی؟ اسی یوحنا مرکز نے، جو ایک وقت اپنی زندگی میں فیل ہو گیا۔ تو میں آج کا میسج کیا ہے کہ اگر کوئی کمزور بھی ہے، کسی کام میں ویک ہے، کسی وقت وہ گر گیا ہے، کسی وقت اس سے غلطی ہو گئی ہے، کسی وقت اس سے خطا ہو گئی ہے، کوئی کام اس سے غلط ہو گیا ہے، تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ فیل ہو گیا ہے۔ خدا کمزوروں کو اٹھا کر زور بخش دیتا ہے۔ اس لیے اپنی کمزوریاں ہم سب جانتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم جن باتوں میں کمزور ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، خدا کمزوروں کو بھی کیا دیتا ہے؟ زور دیتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں آیا ہے، میرے ساتھ جو ہے نکالیے جلدی سے، بس ایک آیت پڑھیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ رومیوں کے خط لکھے رومیو 14واں باب لکھے ہے، کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کیا کر لو؟ کیڑے بندے نو؟ کیڑے کو؟ زور نہ سب نے بولا، کنہ نو؟ کنہ نو؟ اچھا کبھی کبھی ہمیں بڑا ان پر غصہ آتا ہے کہ ان کا ایمان کیا ہوتا ہے، کہنے پائی جی یہ ایمان ہی کو نہیں ہویا، کہ بائبل کیا کہتی ہے؟ کمزور ایمان والے کو آپس میں آپ کیا کر لو؟ شامل کر لو۔ کیا آپ بھی کر سکتے ہیں؟
ہے اور میں بیویاں نو کہنا ہے کہ شوہراں چ کو کمی ہے تو قبول کرو، اور مرد بھی جو کیا کریں، گاڑی صحیح چلے گی تو اور ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آمین آمین۔ تے ویسے بھی میں تانوں دستا اے شروع چی تھوڑی بہت لڑائی ہوندی ہے، بعد چ کی ہوندا ہے، وہ کسے بندے نے کہا جی ہن مینوں اپنی بیوی نہ بڑا پیار ہو گیا، آندا بس ہن تو بڈھا ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ بڈھا ہو گیا۔ جب بندہ بڈھا ہو جائے تو پھر کی ہونا ہے؟ پیار ہی ہونا ہے۔ تو مبارک وہ شخص ہے جس کا جوانی میں ہو جائے کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرے، اور اس کا جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص واقعی خدا کا بلایا ہوا ہے، اور بیوی کے لیے بھی یہی خدا کا جو ہے۔ جدو بندہ گوڈیوں رہ جائے تو پھر انہیں کی کہنا ہے، نہیں ہن میری بیوی بڑی چنگی ہو گئی ہے، میں تو بھی گوڈیوں رہ گئی ہے تو وہ بھی گوڈیوں رہ گیا، ہن تو سارے چنگی۔ تو جدو چنگے بھلے ساجے وہ تو ایک ادھر نو منہ تے ایک ادھر نو منہ، ایک ادھر نو منہ تے ایک ادھر نو منہ۔ کمزور لوگوں کو بھی آپس میں کیا کر لو۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کیوں کہ کیسے کرو کمزور لوگوں کو شامل ہے؟ ایک کو اعتقاد ہے ہر چیز کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ تو کئی کمزور بھی ہوتے ہیں لیکن خدا کمزوروں کو بھی اپنے جلال کے لیے کیا کر لیتا ہے؟ ایک اور آیت پڑھیے پھر ہم دعا کریں گے۔ 15ویں باب کی پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ غرض ہم زور آوروں کو چاہیے ناتوانوں کی کمزوریوں کی کیا کریں؟ کیا کریں جی؟ کیا کریں؟ زور آور کیا کریں؟ اگر کسی بندے میں زیادہ زور ہے، کریکٹر مضبوط ہے، اس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، دوسرے شخص کے اندر اتنی خوبیاں، کیا بائبل بک بتاتی ہے ان کے لیے؟ زور آوروں کو چاہیے کمزوروں کو کیا کرے؟ ہے ساڈے کول تے کوئی ہے کی نہیں جو۔ آج میں آپ کو بائبل کی ایک اور بات بھی بتاتا چلا جاؤں۔ پالوس کی دعائیں پڑھ کر دیکھ لیں، یوحنا کے خطوط پڑھ کر دیکھ لیں، ہمیشہ اس نے کلیسیا کی پہلے تعریف کی ہے۔ کیا کی ہے؟ بعد میں اس نے کوئی کمی بھی نکالی ہے۔ جیڑا بندہ زور آور ہوندہ ہے نا، انہوں پتہ ہے میں زور آور ہوں، وہ پہلے کسی کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر یانگے چو خدا کا خادم کہتا ہے کہ 2 میاں بیوی میرے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا جی اسی ہوں آپ کو علیحدہ ہو جانا، ہم نے کیا ہو جانا ہے؟ علیحدہ ہو جانا ہے۔ اس کو کہا بھی بڑا ان کو سمجھایا نہ سمجھ، انہوں نے کہا چلا آخری بات ہے آپ سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی نو کیا پہ اپنے شوہر دیاں خوبیاں لکھ تے ایک ورکے تے وہ دیاں کمیاں لکھ۔ اور جدو بندے نو غصہ ہوئے تے پہلوں نے کی لکھنی ہے؟ کمیاں۔ مرد کو بھی کہا ہوئے تو بھی اپنی بیوی دیاں، انہیں بھی کی شروع کی تیاں۔ ہن جدو خوبیاں لکھن دی واری آئی نا تے پین چلے نا، پین چلے نا۔ ادھر خدا کا خادم بھی ان کے لیے دعا کر رہا تھا، چلے آنی پہلی خوبی، پھر انہوں دوجی خوبی بھی نظر آ گئی، پھر انہوں جب صفحہ ان کے سامنے آیا نا، انہیں کیا بھی دسو ایڈے خوبیاں ایدے چوی نے ایدے بھی نے ایسی خوبیاں والے نو چھاڑ سکتے ہو؟ آدھے نہیں۔ تو ان کی کتاب 4 رخ میں لکھا ہے کہ جو طلاق تک پہنچ گئے تھے ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں برے لوگ بھی آپ کو اچھے لگیں گے اگر آپ ان کی کیا تلاش کریں گی؟ خوبیاں تلاش کریں گے۔ بائبل کہتی ہے خدا کمزوروں کو بھی اپنے جلال کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ استعمال کرتا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ لیکن انسانی بڑی ایک مشکل ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزوں کو تو کیا کرتے ہیں کہ کمزوروں کو، تو جے خدا ساڑے وغیرہ ہوئے تے سارے کمزورانوں تے کوئی بچے ہیں؟ اسی بھی وچے وچے رگڑے جانا جو تے بندہ ایتھے کوئی بھی نظر نہ آئے، تے جے او ساڑیاں برداشت کردہ ہے اسی بھی کر لگے، کیونکہ خدا اپنے جلال کے لیے تمہیں استعمال کر سکتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو ایسا کردار بخشے جس سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔